رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. آپ بھی چند مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى الحمدللہ. اللہ جل مجدہ کا فضل اور کرم بندے کے ایکو کم کر بندے کے شامل حال ہو تو اس پر کوئی چیز بھی مشکل نہیں رہتی. کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ مشکل ہے، ہم گناہ گار ہیں. یہ ایکو کم کر دے، آواز صرف رکھ، ہم گناہ گار ہیں، ہمارے لیے یہ بہت ہی بڑی بات ہے. تو ان کو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ان کی بڑی غلط فہمی ہے کہ جن چیزوں کو وہ آسان سمجھ رہے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہو گئی، بلکہ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا. اے اللہ، اے میرے رب، حقیقت یہ ہے کہ کوئی چیز بھی آسان نہیں. سانس لینا کیا آسان ہے؟ کوئی سانس دے دے مرنے والے کو، وہ خود لے لے یا دوسرے دے دیں. یہ مشینیں کوشش کرتی ہیں پمپ کرنے کی، لیکن وہ خود سانس بھی نہیں لے سکتا. دل دھڑکنا یہ کوئی آسان ہے کہ دل دھڑک رہا ہے بندے کا؟ جن کا رک جاتا ہے کہتے ہیں نہ ہارٹ اٹیک ہوا نہ کچھ ہوا، صرف دل رک گیا. اس کا بھائی کیا کر سکتا ہے بندہ؟ سانس لینا دل کا، اور بھی قدم اٹھانا، پلک جھپکنا. کئی لوگ ہیں ان کی آنکھیں ٹھیک ہیں، آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں، نظر ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ پلکیں اوپر نہیں کر سکتے. یہ جو اوپر یعنی آئی لڈ ہوتی ہے، یعنی یہ جو جلد ہے، اس کو اوپر نہیں اٹھا سکتے. کئی ہل نہیں سکتے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھے یہ کام تو میرے لیے آسان ہے، تو اب یہ جو معراج والا، یہ نبی اللہ کے قرب والا، یہ بڑا مشکل ہوگا. نہیں، ایسی بات نہیں. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز آسان نہیں سوائے اس کے الا ما جعلتہ سہلا، سوائے اس کے اے میرے رب جس کو تو آسان بنا دے. تو اس لیے بندے کی فکر ہی ختم ہو جانی چاہیے. جب رب سے اس کا تعلق جڑے، اس کی فکر یہی ہونا چاہیے میرا رب مجھ سے راضی رہے. باقی اللہ پاک کہتا ہے میں جانوں اور مشکلیں جانے، میں جانوں اور آخرت جانے، میں جانوں تو دنیا جانے، میں جانوں اور موت جانے. پھر نہ موت اس کے لیے موت ہے، نہ آخرت قیامت اس کے لیے قیامت ہے. قیامت میں کہتے ہیں بعض بندے ایسے ہوں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ وہ کہیں گے یا اللہ سنا تھا قیامت قائم ہونی ہے، کیونکہ وہ عرش کے سائے کے تلے ہوں گے. اور عرش کا سایہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے جو 8 جنتیں، اگلے دن میں نے آپ کو وہ نقشہ جو دکھایا تھا کہ 7 آسمان ختم ہوتے ہیں، اوپر سدرۃ المنتہا، بیت المعمور، قبائے برزخ اور مقام احدیت، معیت، اقربیت، اور طرح طرح اور بھی ہزاروں مقامات ہیں، ہزاروں منزلیں ہیں، اسٹیشن ہیں. تو ان کے بعد جا کے جنتیں شروع ہوتی ہیں. دار السلام پہلی جنت ہے، پھر جنت المأوا، پھر آگے دوسری آتی ہیں جنت فردوس تک. تو جنت الفردوس کا جہاں
اختتام ہوتا ہے، جہاں اس کی حد ختم ہو جاتی ہے، اس کے اوپر جنت کے درجات، جنت الفردوس کے اندر بھی جنتیں ہیں بہت بڑی بڑی، جنت مزید ہے جہاں اس جنت میں کوئی محل نہیں، کوئی باغ نہیں، کوئی حور نہیں، صرف اللہ پاک کی تجلیات ہیں اور اللہ پاک کا دیدار ہے۔ کئی لوگوں کو وہ بھی ملنے والے ہیں جو اس کی طلب رکھتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت الفردوس کا چھت عرش الہی ہے، تو عرش الہی جنت اونچی سے اونچی، اور کئی لوگوں کو میدان حشر میں، جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا 7 قسم کے بندے وہ جن کو عرش کے نیچے سایہ، عرش کا سایہ ملے گا قیامت والے دن۔ تو دیکھیں یہ کتنا بڑا، جنت سے جانے سے پہلے عام جنتوں سے بڑا مقام تو ان کو یہاں حاصل ہوگا، اور یہ کہیں گے یا اللہ کہ یہ سنا تھا کہ یہ پل صراط سے گزرنا ہے، پلک جھپکے گزر گئے، جتنا وقت حشر میں رہے اتنے وقت موج کرتے رہے، سیر کرتے رہے۔ مقصد بات کرنے کا، جب اللہ سے معاملہ درست ہو تو قیامت نہیں رہتی، کوئی خوف نہیں رہتا، کوئی غم، بس بندے کی ایک ہی فکر ہو کہ میرا تعلق اللہ پاک سے اور نبی علیہ السلام سے مضبوط ہو جائے، بس اس کی فکر یہ، باقی اس کے ساری فکریں پھر وہ دور کر دیتے۔ اسی کو کہتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ آگے کا خوف کوئی اور نہ پیچھے۔ موت بھی موت نہیں ہوتی ان کے لیے، کیونکہ موت ہوتی ہے وہ جدا کر دیتی ہے بندے کو، لیکن وہ تبھی جدا کرے گی جب آپ غیر اللہ سے محبت کریں گے، شیطانوں سے، عورتوں سے، نفسانی ناجائز محبتیں، تو پھر واقعی موت ہے، موت جدا کر دے گی سارے تعلقات۔ لیکن اللہ اس کے رسول سے محبت کیا، نیک لوگوں سے، تو موت اور قریب کر دے گی، موت اور قریب کر دے گی کہ جو پہلے رکاوٹیں تھی وہ بھی دور ہو کے اور بندہ قریب ہو گیا۔ قیامت جو ہے ہر چیز سے تعلق کاٹ دے گی، الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، بہت دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائے گی، لیکن وہاں بھی قیامت بھی یہ تعلق اللہ اور اس کے رسول سے ختم کرنے والا نہیں ہے، قیامت بھی نہیں کر سکتی بلکہ مضبوط کر دے گی۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ میرا تعلق جو ہے اللہ جل مجدہ اور نبی علیہ السلام سے، آخرت سے، یہ اچھا ہو، یہ ضروری ہے۔ تو پھر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، پھر اے اللہ کوئی چیز مشکل نہیں تیرے سامنے اور آسان نہیں سوائے اس کے کہ جس کو تو آسان بنا دے۔ پھر بندے کو حوصلہ بڑھ جاتا ہے، ایک بندہ کہنے لگا ایک بزرگ کو کہ میں بڑا نا امید ہو گیا ہوں، بڑا میرا خودکشی کو دل چاہتا ہے، پریشانیاں ہیں۔ تو انہوں نے پھر اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا پریشان اور نا امید ہونا چاہیے ایک بندے کو، کیونکہ لوگ کئی خداؤں کو مانتے ہیں، کئی بتوں کو بھی خدا، اور چاند و سورج کو بھی، دولت کو بھی جو پوجتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پریشان اور نا امید اس کو ہونا چاہیے، خودکشی کی طرف خیال اس کا جانا چاہیے کہ جس کا خدا مر چکا ہو۔ کئی لوگوں کے بت ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، تو جس کا خدا زندہ ہے وہ کیوں پریشان ہو؟ یا اس کو پریشان ہو جائے جس کا خدا کے علم میں چیزیں نہ ہوں ساری، بھئی اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، بت ہے، دوسرے معبودان باطنہ ہے، شیطان ہے، پتہ ہی نہیں چلنا بندے پر کیا گزر رہی ہے۔ اور وہ جو ہستی ہے یعلم السر والاخفا، یعنی ہر چیز جو جانتی ہے، انہ علیم بذات الصدور، اللہ کے علم میں تو سے باہر کوئی چیز نہیں۔ یا انہوں نے فرمایا نا امید یا پریشان وہ ہو کہ جس کا خدا قدرت میں ناقص ہو، ہر چیز پر جو ہے اس کی قدرت نہ چلتی، تو وہ کیا بھئی اللہ پاک میرا خدا، یہ جب بتوں کو ادھر کو، تو وہ مردے کو زندہ نہیں کر سکتے، آگے مدد نہیں کر دوسروں کے مقابلے میں، تو انہوں نے فرمایا جس کا خدا زندہ ہے، وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے، تو اس کو کیوں نا امید ہونا ہے؟ اس نے اس وقت نا امید ہو کہ جب یہ تین چیزیں نہ ہوں۔ تو اس لیے اس نا امیدی کو کفر کیوں کہا گیا؟
وہ اس لیے کہ وہ خدا میں پھر نقص ڈھونڈ رہا ہے، وہ خدا کو عاجز تصور کر رہا ہے، وہ خدا کو علم میں ناقص تصور کر رہا ہے، خدا کے وجود کا جو ہے وہ اپنا اس کو ناقص بنا رہا ہے، اس لیے نا امیدی کہ نہ، اور جس کے پاس ہر چیز ہو تو اس کو کوئی نا امیدی نہیں، بس آزمائش ہوتی ہے، آتی ہے، گزر جاتی ہے۔ خیر، ابھی جو ہم نے آپ کو دعا کا طریقہ نہیں سکھانا، وہ الگ موضوع ہے۔ اللہ جل مجدہ کا روحانی قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، مراقبہ ہے، وہ کہ اللہ پاک سے کس طرح بندے کا تعلق مضبوط ہو جائے۔ کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں نماز میں سستی ہوتی ہے، فلانے گناہوں کے چھوڑنے میں سستی ہوتی ہے، وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ان کا تعلق شیطان اور گندی چیزوں سے ہوتا ہے، اس لیے جو ہے وہ اس میں سستی ہوگی دوسرے میں، اور اگر اس طرف تعلق بڑھ جائے تو پھر جو ہے اس طرف وہ نیکیاں اور اچھی چیزیں، پاک چیزوں کی طرف جائے گا۔ لیکن عام بندے کے لیے مشکل ہے، وہ تعلق بنائے کیسے؟ اب کسی کو کہ نماز پڑھیں، اب نماز سے پہلے وہ تعلق چاہیے، وہ تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے سیرت میں ہمیں سبق ملتا ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پہلے کئی سال نماز کا حکم نہیں آیا، صرف جو ہے اللہ سے تعلق بنانے، ذکر، اذکار، ذکر، تفکر، مراقبہ۔ مراقبہ کا معنی یہی تفکر کرنا، سوچنا، توجہ کے ساتھ توجہ کرنا، حضوری، اس پر جو ہے وہ زور تھا۔ اور بس وہ تعلق جب پھر بنتا گیا، پھر دوسرا ہے حضور علیہ السلام نے یہ سکھایا کہ جتنی اللہ کے لیے قربانی، جتنا پیسہ، جتنی چیزیں خرچ، اتنا تعلق وہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ کیونکہ جس طرح کل میں نے عرض کی تھی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم دنیا کو چاہتے ہو، دنیا کے اندر تمہارا دل ہے، اس دنیا کو، مال کو اللہ کے پاس بھیج دو تو تمہارا دل بھی ادھر چلا جائے گا۔ یہی حکمت ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، ورنہ اللہ پاک کو کیا ضرورت ہے مال کی؟ وہ میرے راہ میں مال خرچ کرو، اللہ پاک کو ضرورت نہیں ہے، بندے کو ضرورت ہے۔ مسئلہ یہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ پاک چاہے تو اب جتنے مدارس ہیں، مسجدیں ہیں، گورنمنٹ بھی اپنے دفتروں کا خرچہ پورا کرتی ہے، تو اللہ پاک کے جو گھر ہیں اور جو مدرسے جاتی ہیں تو وہاں تو اللہ پاک نہیں کر سکتا، جو ساری کائنات کا نظام جو ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ پاک کے بعد یہ علم میں ہے کہ اگر یہ اللہ پاک کر دینا تو وہاں بھی جو ہے بغاوت اور فتنہ فساد شروع ہو جائے۔ ابھی خود کرنا ہے تو پھر بھی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے مدرسوں پر، جماعتوں پر، یہ میرا ہے تو وہ اس کا ہے، اور اگر خدائی خیرات لگی ہوئی ہو پھر تو جو ہے جو نہیں بھی ہے وہ بھی کہے گا میں مدرسہ بناؤں گا۔ اب اللہ پاک نے یہ فلٹر لگا دیا کہ وہی آئے گا جو مخلص ہے کسی حد تک، وہ پتہ ہے مشکلات بھی ہیں۔ تو اللہ جل مجدہ نے جو ہے یہ فضل کیا، یعنی اس کو ضرورت نہیں مال کی، ہمیں ضرورت ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ ہمارا مال جتنا اس کے لیے جاتا ہے، ہمارے دل کے اندر محبت اللہ پاک کی بڑھتی ہے، اس لیے حکم دیا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ۔ اللہ تو اللہ ہے میرے بغیر بھی، میں کچھ بھی نہ خرچ کروں، کچھ عبادت نہ کروں، اللہ کی ذات پر کیا اثر پڑے؟ اللہ ہے میرے بغیر، میں کچھ بھی نہیں اس کے بغیر، میں کچھ نہیں ہو جانا، میرا کام خراب ہو جانا۔ اس لیے یہ مت سمجھے کہ نماز پڑھو اللہ پاک کو فائدہ ہو، نہیں، اللہ جل مجدہ کو کوئی فائدہ نہیں، آپ ذکر کریں نہ کریں آپ ہی کو ہونا ہے۔ تو اس لیے یہ محتاج اتنی نمازیں، حکم، احکام دیے گئے، یہ کھانے کی طرح ہے، جس طرح کھانے کا حکم ہے دودھ پیو، کھانے کھاؤ، بندے کا ہی فائدہ ہے، ماں کا تو نہیں فائدہ جو بچے کو کہتی ہے بار بار، تو وہ اس کی محبت ہے کہ وہ کہتی کھانا کھاؤ۔ تو اللہ پاک کی محبت ہے جو ماں سے 70 گنا زیادہ ہے، جو سارے حکم احکام اللہ پاک نے دیے ہیں اس میں رحمت ہے، رأفت ہے، نرمی ہے، بندے کا فائدہ ہے۔ وہ کئی بندے سوچتے ہیں جب اللہ پاک کے اتنے خزانے ہیں تو سب کو مل جائے کھانے کا، پینے کا، اور تو کیا ہی اچھا ہو دنیا میں۔ اللہ پاک نے اس شبہ کا قرآن مجید میں جواب دیا، فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، بندو اگر میں رزق کھلا کر دوں، ہر ایک کروڑ پتی، ارب پتی بن جائے، جو 2
وہ جو چند سریاں مسجدوں مدرسوں میں نظر آتی ہیں وہ بھی نہ آئیں. میں بغوا فی الارض، یہ بغاوت زمین میں الٹا جو ہے اپنی یہ خدائی اور اپنے ہی چلا جو تھوڑے بہت آ رہے ہیں. مثلا اگر آپ خود سوچیں، اگر آپ ارب پتی ہوتے، کئی لوگ، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، تو کئی لوگ یہاں نہ ہوتے، وہ آپ نہیں. تو بعض مرتبہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں حساب کتاب سے دیتا ہوں. فرمایا میرے بعض بندے ایسے ہیں اگر میں ان کو غریب کر دوں تو مجھ سے دور ہو جائیں گے. یہ حدیث قدسی اللہ پاک فرماتا ہے بعض بندے ایسے ہیں میں ان کو غریب کر دوں، مال لے لوں تو وہ دور ہو جائے، اس لیے میں ان کو دیتا ہوں. اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو اگر امیر کر دوں تو وہ باغی ہو جائے، ان کو پھر ان کے حساب سے رکھتا. یہ اللہ ہی کے علم میں ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ توکل، بھروسہ محنت کے بعد اللہ پر چھوڑ دے، جو اس کے لیے بہتر ہے ہوتا رہے. اپنے وہ ایسی چیز، ایسی نعمت نہیں جو منعم سے دور لے جائے، نعمت نہیں. اور ایسی مصیبت نہیں جو اللہ کے بندے کو قریب کر دے، وہ بھی یعنی حقیقت میں نعمت. خیر یہ مراقبہ جو دعا ہے، یہ ایک طریقہ بزرگان دین نے فرمایا کہ یہ بندے کو اللہ سے تعلق پیدا کر دیتا ہے. یعنی دنوں میں چند ہفتے ہی بندہ کرے تو وہ اس کا تعلق مضبوط، اور پھر وہ پھلنے پھولنے لگتا ہے. جو ہے کیوں، جو اسکرین پہ آپ دیکھنا کہ دعا کو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تمام عبادتوں کا مغز ہے. تمام عبادتوں کا مغز جو ہے وہ دعا ہے. دعا بق العبادہ. اب دعا کا مغز کیا ہے؟ وہ فرمایا کہ قلب لاہن کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. ان اللہ، بے شک اللہ لا قبول نہیں کرتا دعا قلب لاہن. قلب لاہن کیا کہ دعا میں بھی ایک روح ہے، دعا میں بھی ایک، دعا دوسری عبادتوں کا مغز ہے لیکن دعا کا بھی ایک مغز ہے. وہ کیا ہے؟ اس کو حضوری کہتے ہیں. اللہ پاک میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں. اس لیے یہ دو لفظ اکٹھے آئے، حضوری دعا یعنی مراقبہ دعا، یعنی یہ مراقبہ دعا کا بھی مغز ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے بغیر اللہ پاک دعا قبول نہیں کرتا. تو دو مغز ہو گئے. ہمارے یہاں تو دوسرے بجے جی 4 مغز کھاؤ، 4 مغز بہت اچھے ہوتے ہیں، مغز لے کے آؤ، وہ تو جسم کے لیے. تو یہ روحانی مغز دے رہا ہوں. ایک تو دعا عبادتوں کا مغز ہو گیا اور ایک دعا کا مغز. وہ دو مغز تو اکٹھے ہو گئے. تو مغز جب اکٹھے ہوں گے تو روح کو مقوی غذا پہنچے گی وہ دعا. جیسے دودھ ہے، عبادت کی مثال دودھ ہے، اور دعا مکھن کی طرح ہے. دعا مکھن کی طرح کہ وہ یعنی دودھ کا جو ہے وہ مغز مکھن میں آ گیا. اب مکھن کا مغز جو ہے مراقبہ حضوری، یہ گھی کی طرح خالص گھی، یہ مکھن کا بھی مغز ہے. مکھن میں بھی جو جوہر ہے وہ ہے. تو مراقبہ دعا تو یہ دیکھ لیں، یعنی دعا اعمال کا مغز ہے. اعمال بہت سارے ہوتے ہیں، یعنی عبادات اعمال کا مغز. عمل ہم بہت کرتے ہیں لیکن عملوں کا جو مغز جو ہے وہ اصل میں عبادت والے اعمال میں ہے، اور عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا میں ہے، اور دعا کا جو مغز ہے وہ حضوری مراقبہ میں ہے. تو یہ 2-3 اکٹھے ہو گئے. اور وقت میں مغز کیا ہے؟ وہ مغز ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آخری رات ہوتی ہے اللہ پاک پہلے آسمان پہ اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے. تو وقتوں میں وہ مغز ہے قبولیت کا، تو وہ اکٹھا ہو. اور ظاہری اعمال میں مغز کیا ہے؟ سجدے کی حالت. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ رب سے سب سے زیادہ قریب ظاہری نوعیت سے، ظاہری نقطہ نظر سے ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. تو یہ مغز بھی اکٹھا کر لے، سجدے والا، وہ وقت والا بھی، اور دعا والا بھی، اور حضوری والا بھی. اب 4 مغز اکٹھے کر لیے اس نے. اب جو وہ کرے گا اس کا روح پر بڑا اثر پڑے گا اور بڑا تعلق بنے گا. تو دعا تو قبولیت کے درجے میں پہنچے گی. تو یہ تو تھوڑی سی تو مراقبہ شروع کرنے، یہ مراقبہ شروع کرنے سے پہلے اپنے دل میں یہ خیالات کو، یہ سوچوں کو تازہ کر لے کہ اللہ پاک میرے ساتھ ہے، اللہ پاک ہر وقت مجھے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے،
اللہ پاک میرے دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے، یعنی علم رکھتا ہے، اور اللہ پاک میری ہر بات سن رہا ہے۔ تو ابتدا میں یہ تصور حضوری یہ بہت اہم سارے معاملات میں۔ پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں گے، پھر 3 دفعہ استغفار۔ استغفار جو ہے، بسم اللہ جو ہے، یہ اللہ کے نام سے کہ وہ اللہ کا اذن شامل ہو جاتا ہے اس چیز میں، اور استغفار سے جو ہے جو ناراضگی یا بندے سے برے اعمال ہوئے ہوتے ہیں، استغفار توبہ کو کہتے ہیں باب الابواب، صوفیاء کہتے ہیں یہ دروازوں کا دروازہ ہے، کہ یہ پہلا قدم ہوتا ہے جس سے بندہ اللہ کی بارگاہ کی طرف قدم رکھتا ہے۔ کہتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک کا نام ہے باب التوبہ، اور دوسرے دروازے بند ہوتے ہیں، کھلتے رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ دروازہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ بند کر دیں، اب زمین پر رات کا وقت ہے، فرمایا نہ بند کرو، ہو سکتا ہے رات میں کسی میرے بندے کو توبہ کا خیال آ جائے۔ پھر وہ دوسرے ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، آتے جاتے ہیں، پھر وہ صبح کہتے ہیں یا اللہ اب بند کر دیں، ساری رات زمین پر رات تھی تو ہم نے کھول ہی رکھا، اللہ پاک نے نہ بند کرنا، ہو سکتا ہے دن میں میرے کسی بندے کو توبہ کا خیال آ جائے اور قبولیت۔ تو اللہ کی اتنی رحیم کریم ہستی کہ وہ باب توبہ بند ہی نہیں ہوتا، قیامت تک کھلا رہے گا، جب سورج مغرب سے جو ہے وہ طلوع ہوگا تب تک تو وہ کھلا ہوا ہے۔ تو استغفر اللہ، اس کے بعد درود شریف پڑھے 3 مرتبہ۔ درود شریف میں نے آپ سے عرض کی یہ نبی علیہ السلام سے دعائیں لینے کے مترادف ہے، اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کے مترادف، کیونکہ جب بندہ درود پڑھتا ہے سلام، تو یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ آپ کے ساتھ جو نیکی کرتا آپ اس کو بدلہ ضرور دیتے۔ یہ نہیں ہوتا کوئی بندہ آپ علیہ السلام کو سلام یا آپ سے کوئی احسان کرے، آپ نے فرمایا سوائے ابو بکر کے میں نے سب کے احسانات کا درجہ دے دیا، بدلہ دے دیا، ان کا بھی دے دیا۔ یہ ان کے درجے کو بتانے کے لیے ہے کہ ان کا درجہ مقام کتنا بلند ہے۔ ان کا تو وہ تو حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھے نا، ایک نظر جو نبی علیہ السلام پر وہی وہ ساری ان کی محنت وہ کہیں گے میں وہ اس کا بدل اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ آپ نے چونکہ ان پر شفقت و رحمت اور اپنا تعلق بتایا، کیونکہ یہ آخری وقت تھا ظاہری حیات مبارکہ کا، اور سیدنا ابوبکر صدیق نے درخواست کی تھی کہ آپ اپنا فیصلہ تبدیل فرما لیں، کہ آپ کو جب اختیار ملا ہے دنیا میں رہنے یا جانے کا تو آپ ہمیں چھوڑ کے نہ جائیں، ہم اپنا مال قربان کر دیں گے، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، ہم اپنی اولادیں قربان کر دیں گے، آپ کو کسی تکلیف نہیں ہونے دیں گے، آپ اپنے فیصلے پر گویا نظر ثانی، یہ آپ نے درخواست کی۔ تو وہ اس وقت حضور علیہ السلام فرمایا لوگوں سن لو کہ میں نے ہر ایک نے جو نیکی کی میری زندگی میں نے بڑھ چڑھ کے بدلہ دیا ہے، سوائے ابو بکر کے، اس کا میرے نزدیک بہت مقام ہے۔ اگر میں اللہ کے علاوہ خلیل کسی کو بنا، خلیل کہتے ہیں ایسی محبت کہ کسی اور محبت کی گنجائش نہ چھوڑے، جو خلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، یعنی خلیل کہتے ہیں کہ مثلا اگر یہ گلاس وہ دل ہے تو پانی اتنا بھر جائے، یہ پانی سے بھر جائے کہ جگہ نہ رہے، تو جس کی محبت اتنا دل کو بھر دے کہ اور کوئی محبت کی گنجائش، اس کو کہتے ہیں خلیل۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا خلیل تو صرف اللہ ہے، میں اللہ کا خلیل، کہ اس کے علاوہ اگر میں یعنی وہ خاص جو دل کا مقام ہے، اگر میں وہ کسی کو دنیا میں دیتا تو وہ ابو بکر کو دیتا۔ یہ ان کا مقام کو بتایا کہ مقام کتنا ہے، لیکن فرمایا لیکن میرے کیونکہ رب سے میرا تعلق ہے اس لیے ابو بکر میں تیری درخواست پر جو ہے نہیں کر سکتا، لیکن اللہ پاک تمہیں بہت جزا دے گا۔ خیر وہ پھر بھی جلد ہی نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، 2-2.5 سال کے عرصہ میں پھر جو ہے اللہ پاک نے ان کو اکٹھا کر دیا، اور اب تک 1400-1500 سال ہو گئے، اب تک وہ ظاہری طور پر بھی اکٹھا کر دیا، یعنی ساتھ ہی لیتے ہیں راجا۔ تو درود شریف جو ہے یہ نبی علیہ السلام سے تعلق بندے کا بڑھاتا ہے، ادھر حضور علیہ السلام کی توجہات۔ اس لیے کسی نے کہا کہ اگر آپ حضور علیہ السلام سے باتیں کرنا چاہو تو سلام پڑھا کرو، تو یہ نبی علیہ السلام سے بات چیت ہے، السلام کیونکہ بات چیت کا حصہ ہے اپنا، اور جو ہے درود کا اپنا درجہ ہے۔ اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بہت اہم چیز ہے کہ اپنے عمل اعمال علم کی نفی
جو بار بار آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جن لوگوں کو رکاوٹ بن رہی ہے نا تھوڑی بہت یا بنے گی، وہ یہی وجہ ہوتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی میں فلاں دا مرید ہاں، میں فلاں دی بزرگ کی اولاد ہوں، میں فلاں ہوں، کچھ نہ کچھ اس نے رکھا ہوتا ہے اپنے پاس، میں نے اتنے قرآن پڑھے، میں اتنے وظیفے کرتا ہوں، میں یہ ہوں، تو وہ اللہ کے نزدیک تو پھر وہ اللہ پاک کہتے ہیں اس کے پاس پہلے ہی ہے تو اس کو کیا دے رہا؟ اللہ تو ان کو دیتا ہے جو عاجزی انکساری جو خالی، اس لیے ہاتھ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ سے کس طرح مانگنا چاہیے کہ آپ نے آپ کو خالی سمجھو۔ کہیں دیکھا آپ نے بندے کو بھائی پیسے شیسے رکھ کے تو کہہ رہا ہو اللہ پیسے دے دو، اللہ پیسے وہ دے دو، نہیں۔ ہاں جب بھی دعا کا طریقہ کیا ہے کہ خالی ہاتھ اللہ کے سامنے کہ بتانا میرے پاس یا رب العالمین میں کچھ نہیں ہوں دے۔ اس لیے شیخ عبدالسلام بن مشیش رحمۃ اللہ، جو شیخ ابو الحسن علی شاذلی جن کا یہ سلسلہ طریقہ ہے، ان کے بھی شیخ تھے، مرشد تھے، انہوں نے فرمایا تھا ابو الحسن اگر قیامت والے دن اللہ پاک کو جب تم ملو گے تو کیا ساتھ لے کے ملو گے؟ آخر ملنا تو ہے تو ساتھ کیا چیز ہوگی؟ فرمایا کیا ہونا ہے یا سیدی فقر لے کر ملنا۔ فقر کہتے ہیں محتاجگی کو، فقیری کو۔ تو فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو تم بہت بڑا صنم یعنی بت لے کر اللہ سے ملو گے۔ پھر تم نے کہا حضرت میں نے نہ عبادت کا ذکر کیا، نہ کوئی نماز کا ذکر کیا، نہ علم کا، نہ عمل کا، نہ ذکر کا، نہ قرآن کی تلاوت کا، میں نے وہی اللہ کی بارگاہ میں کوئی فقر لے کے جائیں گے۔ فرمایا فقر تو بہت بڑا مقام ہے، مقام فقر اور عجز انکساری تواضع، یہ تو حضور علیہ السلام کے مقامات میں سے ہے، یہ تو اس کا فیض ہے۔ تو اگر تم اس کو کچھ سمجھتے ہو تو لے کے ملو گے نا۔ تو پھر وہ پوچھنے لگے حضرت آپ ہی پھر بتائیں، میرے علم میں تو یہ بات نہیں کہ پھر اللہ کو کیسے ملے، کیا ساتھ لے کے؟ فرمایا اللہ کو صرف اللہ کو ساتھ لے کر ملو۔ جس طرح بچہ ماں کو ملتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا میرے پاس یہ بھی ہے، وہ ماں کو ماں کی ممتا ہی لے کر وہ اپنا ملتا ہے۔ تو فرمایا اللہ میرے پاس سوائے تیرے کچھ نہیں، تو ہی ہے، تیرا ہی فضل کرم ہے، تو تب اللہ پاک تم پر رحم کرے گا۔ تو اگر تم نے عمل وغیرہ وہ آپ نے سنا ہے نا واقعہ، سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر بھی کیا اپنی کتاب میں، اور بھی کتابوں میں ذکر ہے کہ وہ جو بندہ جس نے 500 سال عبادت کی تھی، 500 سال عبادت کی تھی، اللہ نے ایک چشمہ اس کے لیے جو ہے وہ جاری کر دیا، درخت لگا دیا جس پہ وہ پھل کھاتا ہے، چشمے سے پانی، وضو کرتا ہے، عبادت 500 سال وضو۔ اب جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو حکم ہوا ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کیا، میرے فضل و رحمت سے تم میرے قرب میں داخل ہو جاؤ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو میرے فضل و رحمت ہے۔ تو اس کے ذہن میں یہ خیال، وہ کہتے ہیں نا وسوسہ بھائی کہہ رہے تھے بھئی یہ ذہن میں خود سوچنے لگا کہ اللہ پاک نے میری عبادت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، یہ کہا بھی میرے فضل و رحمت سے داخل ہو جاؤ۔ میں نے بھی نمازیں 500 سال، واقعی بہت بڑا عرصہ اللہ پاک کے علم میں تھی وہ کہ اللہ پر فرمایا واپس آ جاؤ، فرمایا فرشتوں اب اس کا حساب کتاب کرو، جو میں نے اس کو نعمتیں دی ہیں اس کا حساب ہو، اس کی عبادت کے مقابلے میں نے اس کو وقت دیا، میں نے اس کو ذہن دیا، میں نے اس کو زمین دی، اس کو پیدا کیا، وہ سر دیا جو یہ جھکاتا تھا، وہ زبان دی جس سے میرا ذکر کرتا تھا، وہ جسم دیا جس سے میری اس نے اطاعت کی، وہ روح دی جس کے ساتھ اس کی جان قائم تھی، وہ نبی کی یا ہدایت دی جس سے یہ اس کو میری معرفت نصیب ہوئی ہے۔ دوسروں کو مطلب یہ کہ چھوڑو، جو آنکھ کی نعمت دی تھی نا، آنکھ دیکھنے والی، اس کو ترازو کے ایک پلڑے رکھ دو اور دوسرے پلڑے 500 سال کی اس کی عبادت رکھو، یا جتنی بھی 250 سال عبادت ہو۔ بہرحال وہ جب رکھی گئی تو وہ آنکھ کی نعمت ہی بھاری ہو گئی، وہ 500 سال کی عبادت ہوئی ختم۔ تو اب اگر اللہ پہ حساب لے بھائی تمہارے گردے بھی ٹھیک چلتے رہے، دل بھی ٹھیک چلتا رہا، سارے معاملات، تو کیا اب اس کو سمجھ رہی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اب میرے فضل و کرم سے جاؤ، کہ وہ کل میں نے ٹیبل کی مثال دی تھی نا، بندہ اللہ کا حق نہیں اٹھا، عبادت کا حق نہیں اٹھا سکتا، صرف ہاتھ ڈالنے کوشش کرے، اللہ پاک اپنی رحمت سے اٹھاتا ہے اور بندے کو انعام دیتا ہے، خود ہی کرتا ہے، خود ہی انعام دیتا ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا کرم،
خود ہی کام کر کے تو تنخواہ بھی اس کو دے دینا، خود ہی فضل کرتا ہے، خود ہی انعام دیتا ہے، بندہ کا کیا جو ہے نیت اس کی حلال ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ساری اس کی تشریح ہے، بہت بڑا۔ اس لیے حضور علیہ السلام فرمایا عرش کے معراج کی رات عرش کے خزانوں میں سے یہ مجھے ملا، لیکن ہم نے اس کو خزانہ سمجھا ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے خزانہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ اس نے اپنی نفی کر دی، اب اللہ کی قوت اور اللہ کی قدرت اس کے کام آتی ہے۔ یہ اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے اور تصور کرنا ہے کہ آسمان پر اللہ پاک کا نام روشن، بہت ہی روشن، ایسے جیسے یہ نور نظر آ رہا ہے اسکرین کی طرف، آپ دیکھیں توجہ کر کے، یہ ہے، اور اس کے نیچے آپ بیٹھے ہیں، تو اللہ پاک کے نام تو مبارک سے نور کی شعائیں آپ کے سر پر پڑ رہی ہیں، اور جو ہی دماغ تک وہ شعاع آتی ہے، دماغ کے اندر بھی جیسے بلب روشن ہوتا ہے نا، جب یہ اندھیرا ہوتا ہے تو بلب ایک دم روشن ہوتا ہے، تو دماغ کے اندر بھی اللہ کا نام کا بلب جل جاتا ہے، اور دماغ با ایک ایک خلیہ اللہ 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 کر دیتا ہے، دماغ سے ہوتا ہوا نور دل تک پہنچتا ہے، اور دل میں بھی اللہ کا نام سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے، پھر وہ دل تک جب نور آتا ہے تو دل میں بھی اللہ کا نام لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر تصور کریں کائنات میں ہر چیز اللہ کی تسبیح اور ذکر کر رہی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پتا پتا، ڈالی ڈالی، قطرہ قطرہ، ایک ایک خلیہ، ایک ایک ہر ستارہ اللہ پاک کا ذکر کر رہا ہے، تو وہ کر رہا ہے تو میرا دماغ بھی اللہ اللہ کر رہا ہے، دل بھی اللہ اللہ کر رہا ہے، اور پورے جسم میں وہ نور جو ہے وہ پھیل رہا ہے۔ یہ تو ہو گیا پہلا جو تصور، یہ انشاءاللہ جب آپ کریں گے، ہم کریں گے اکٹھا، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا، یعنی یہ صرف تھیوری بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ کی حضوری میں آ گئے، اور دل بھی دماغ بھی اللہ 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 کر رہا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے جو زندگی بھر کے جو بڑے بڑے 7 بڑے بڑے گناہ، یا اگر 7 نہیں، اگر یاد نہیں گناہ، تو 3 بڑے بڑے گناہ جو سب سے بھاری سمجھتے ہیں آپ، زبان میں استعمال کرنا، آپ جانتے ہیں، اللہ پاک جانتا ہے، دوسروں کو علم نہیں، آپ جانتے ہیں چھپے ہوئے کیا کیا آپ نے کیا نہیں، جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک اور بھی ہو، لیکن بندہ اپنے علم کی بات کر سکتا کہ جس کو آپ ان کو لے کے آئیں ذہن میں، اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے مغفرت مانگے، ایک ایک اس گناہ کو، اس حالت کو، اللہ کے میں نے کیسے، رب دیکھ رہا تھا، رب قریب تھا، اور میں نے کیا کیا کیا، اس نے مجھ پر کتنا کرم کیا۔ کوئی آپ کو بندوق دے حفاظت، آپ اسی کو فائر کرنا شروع کر دیں۔ وہ کسی ماں نے کہا نا، بیٹا بھیا کیا بھائی میں پولیس میں جاؤں، تھانے دار، کیا کرو گے؟ میں آپ کو پہلے بند کروں گا۔ تو مطلب یہ ناشکری ہے کہ اللہ نعمتیں دے، وہ اسی کے خلاف وہ استعمال ہونا شروع ہو جائے، جو کی ہیں اس سے بندہ۔ تو یہ پہلی چیز۔ اس کے بعد 7 بڑی بڑی نعمتوں کے بارے میں سوچیں۔ اللہ نے ہزاروں لاکھوں ان گنت نعمتیں دی ہوئی ہیں، لیکن آپ بڑی بڑی جو ہیں 3 یا 7 سوچ لیں، کہ مثلا ایمان ہے، مثلا کہ حضور علیہ السلام کی امت میں ہونا ہے، یا کوئی مال دیا، دنیاوی نعمت دی، وہ سوچ کے ہر نعمت کا شکر کرنا ہے، اللہ میں تو مستحق نہیں تھا، یہ تیرا فضل کرم ہے، شکر ہے۔ یہ دل اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مراقبہ، مناجات۔ اب اس کا تعلق اللہ سے استوار ہو رہا ہے، اللہ سے بن رہا ہے آہستہ آہستہ۔ اس کے بعد 7 بڑی بڑی حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ حاجتیں، ضرورتیں جو بندے کو آتی ہیں، بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں، آئے دن لوگ یہی کہتے ہیں، یہ دعا کرنا، یہ کرنا، یہ ضرورت ہے، وہ ضرورت ہے۔ تو آپ ضرورتوں کو بھی قرب الہی کا ذریعہ بنا دیں، اس لیے دعا کو عبادت کا مرض ہونا تو چاہیے۔ بھائی نماز مثال کے طور پر یا ذکر، یہ عبادت کا مرض ہے، لیکن دعا کو کیوں کہا گیا؟ دعا میں تو دنیا مانگ رہا ہوتا ہے بندہ، کئی دفعہ دعا میں تو کئی دفعہ وہ مال اولاد مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو عبادت کا مرض وہ چیز ہو جس میں وہ اللہ اللہ کر رہا ہے صرف،
عبادت کا موقع اس لیے کیا گیا کہ جب بندہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس کا بالواسطہ اللہ سے انڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے. ابھی اللہ پاک ہے, اللہ پاک کے لیے ساری تعریفیں ہیں, اللہ ہی سب سے بڑا ہے. لیکن جب دعا کرتا ہے تو ڈائریکٹ براہ راست ایک مخاطبہ, ایک یعنی خطاب ہوتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں. وہ تعلق مثلا میں آپ کو کہوں, مثلا آپ کا نام بشیر ہے, میں کہوں بشیر صاحب بہت اچھے ہیں, بشیر صاحب کی بڑے ماشاءاللہ نرم بندے ہیں, وہ بڑے سخی ہیں, تو ٹھیک ہے ایک میں ان کی بات کر رہا ہوں, ان کی تعریف. لیکن جب میں ان کو مثلا آپ سامنے پہ میں کہتا ہوں بشیر صاحب میری بات سنیے, بشیر بھائی, اب وہ جو تعلق جڑ گیا ہے نا وہ اور ہے. پہلے تھا وہ غیب کے سیغے کے ساتھ الحمدللہ سبحان اللہ عبادت ایسے ہوتی, لیکن دعا میں حاضر کا سیغہ لگ جاتا ہے, یا اللہ اے اللہ میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا وغیرہ براہ راست. تو عبادت الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت, قرآن پڑھ. لیکن وہ جو ڈائریکٹ تعلق ہے وہ آپ اب اللہ کے بارے میں بات نہیں کر رہے, اللہ سے بات کر رہے ہیں. جو دوسری عبادت ہے وہ اللہ کے بارے میں تعریف اور یعنی حمد اور تحلیل ہو رہی ہے, اللہ کے بارے میں, اللہ کی صفات کے بارے میں باتیں ہیں, اور یہ اللہ سے باتیں ہیں یعنی اللہ جل جلالہ سے. وہ اس لیے کسی نے کہا نا کہ بہت سارے بندوں کے بھی مسئلے حل ہو جائیں, وہ لوگوں کے بارے میں باتیں کم شروع کرتے ہیں اور لوگوں سے باتیں شروع کرتے ہیں. یہ مسئلے جو زیادہ پیدا ہوئی باتیں چونیں کہ لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں, وہ اور چیز اس میں کمی. لوگوں سے بات کریں تو عبادت جو ہے اللہ کے بارے میں بات ہے, وہ دعا اللہ سے بات ہے. تو یہ اس لیے اس کو کہا گیا عبادت کا موقع. تو حاجت میں پیش کر وہ شخص وہ مال مانگ رہا ہے, اولاد مانگ رہا ہے, لیکن وہ عبادت لکھی جا رہی ہے کیونکہ مانگ جو کچھ بھی رہا ہے لیکن تعلق تو اللہ سے جڑ گیا نا, اس کا رابطہ تو اللہ سے ہو گیا, کنیکشن تو اللہ پاک سے جڑ گیا. یہی مقصد ہے عبادت کا کہ تعلق جوڑنا. اس کے بعد ساتھ اپنے بڑے بڑے مصیبتیں, مسائل, پریشانیاں اللہ کی بارگاہ ایک ایک کر کے ان کا حل لانا. اس کے بعد جو ہے اللہ پاک سے, کیونکہ ہمیں آئے دن فیصلے کرنا پڑتے, لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں یہ کریں یا نہ کریں, رشتہ کرنا ہے فلاں کرنا ہے. تو ایک تو استخارہ وغیرہ ہے اس کا طریقہ, لیکن اپنے تمام معاملات کے بارے میں اللہ سے ہدایت طلب کرنا, اس لیے کہ اللہ ہر معاملے میں جس میں آپ کو کنفیوز ہیں ہدایت طلب کرنا, رہنمائی طلب کرنا. ساتھ بڑی بڑی جو آپ کو رہنمائی, مثلا میں نے کورس کون سا کرنا ہے, میں نے شادی وغیرہ کرنی ہے, میں نے فلاں کرنا ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں. تو دل سے بات کریں گے دل میں جواب آئے گا, دل سے مناجات کریں گے دل ہی میں جواب بھی پھر آتا ہے. اور آخر پر یہ جو ڈبہ دیکھ رہے ہیں نا آپ کو, وہ ڈبہ ایسے ہی ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں نا, اپنی پریشانیاں وہ بھی ایک ڈبے میں ڈالیں, ٹوکری میں ڈالیں, مصیبتیں وہ بھی ٹوکری میں, حاجتیں وہ بھی ٹوکری میں, جتنی ساری چیزیں ڈال کے اللہ کے حوالے کر دیں. یا اللہ تو جان اور یہ جانے, میں تو تجھے یاد کروں گا اور اپنے درجے میں کوشش کروں گا. ساری وہ دل سے الجھنے, ڈپریشن, سٹریس, یہ چیزیں وہ نکال رہا ہے دماغ سے بھی, نکال کے اس نے اللہ کے حوالے کر دی بات. انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ, جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا, انہوں نے کہا یا اللہ میں تو تیرے حوالے کر رہا ہوں, یہ جو غم ہے, یہ جو پریشانی ہے یوسف علیہ السلام کی جدائی کی, بثی و حزنی, اپنا غم بھی تیرے, میں نہیں رکھنا اپنے اندر. تو انہوں نے کہا یار میں نہیں رکھنا, تو جو ہے میرا اور تجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں, تو سب قدرتوں والا ہے, تیرے حوالے کیا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, فرمایا جس نے مجھ پر, میں تو پسند کرتا ہوں اللہ, میں تو محبت کرتا ہوں, اور میرے حوالے کرو نا. ہم اپنے حضرت صاحب بڑا ڈپریشن ہے, ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ اچھا ڈپریشن یہ ہوتا ہے پریشانیاں اپنے پاس رکھی ہوئی اللہ تک نہیں پہنچائی. اسٹریس, اسٹریس میں کہا وہ اسٹریس یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی جو پریشانیاں یا حاجتیں ان پر اسٹریس کرتے رہتے ہیں, یعنی انہی پر غور کیا, اللہ پر توجہ رکھو. جب پریشانیوں پر سٹریس کرو گے تو سٹریس ہی بڑھنی ہے, تو جب اللہ پر سٹریس کرو گے تو یہ پریشانیاں تو جو پریشر تب بھی بلڈ ہوتے ہیں جب کوئی چیز اندر رکھتا ہے, اگر خارج کر دے پریشر ختم ہوئی. جو پریشر کوکر سنا ہے نا آپ نے, ہوتے ہیں یہاں بھی پریشر کوکر, وہ اس کو پریشر کوکر کیوں کہتے ہیں, وہ ڈھکن اوپر آ جاتا ہے. جب ڈھکن اوپر آ جاتا ہے تو اب وہ اس کے اوپر ایک چھوٹی سی لگی ہوتی ہے, وہ شوں شوں کرتی ہے,
شور کرتی ہے، ہلتی ہے، شوں شوں شوں، کیونکہ پریشر اندر ہے، وہ بیچاری تڑپتی ہے۔ اسی طرح اس بندے کی بھی یہی حالت ہوتی ہے، اس نے اپنے دماغ کے اندر پریشانیاں، حاجتیں، مصیبتیں بند کر کے، وہ اس کا ناک بھی، آنکھیں بھی شوں 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 کرتے، ہر بندے وہ ہر وقت کمپلین کر رہا ہوتا ہے، میرا کوئی حال نہیں، مر گیا، یہ ہو گیا، لٹ گئے کہاں، وہ کیونکہ اس نے اندر رکھی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ بھئی اللہ کے حوالے، اپنے حزن بھی اللہ بنوا، اور اپنے خوف بھی، اپنی حاجتیں بھی، پریشانیاں ٹوکری میں اللہ پاک کے حوالے کر دیں اندر سے نکال کے، اور کہیں یا اللہ میں جو کوشش ہے وہ کروں گا، اور تجھ پر بھروسہ، اور تجھے یاد کروں گا، تو میری جو میرے لیے بہتر ہے تو وہ تو فیصلہ فرما دے، بس بات ختم، باقی میرا نہیں۔ تو دل سے ہوتا ہوا نور پورے جسم کو روشنی سے، یعنی گہری خلاصہ بیان ہو رہا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ کے نام بار سے نور کی شعائیں آپ کے سر پر پڑ رہی ہیں، دماغ سے ہوتا ہوا نور دل تک پہنچتا ہے، دل میں بھی اللہ پاک کا نام سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے، دل بھی اللہ اللہ کو پکارنے لگا ہے۔ تصور کریں کائنات کی ہر یہ اس کا خلاصہ ہو گیا جو آپ، تو اب یہ کرنا ہے، یہ کسی تہجد کے وقت ایک دن، میں نہیں کہتا تہجد، لوگ کہتے ہیں بھائی ساری زندگی 10 سال پڑھتے رہا پہنچے نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں کم ہی اور ہے بندے، تو یہ نہیں، تو اب لیکن یہ مراقبہ تہجد کے وقت کرے تو بہت ہی زیادہ، مطلب کیونکہ اس وقت اللہ پاک بھی پہلے اسمان پہ ہوتا ہے اپنی شان کے لائق، اور بندہ بھی اللہ کو پکار رہا ہو اور صحیح معنوں میں اندر سے، تو پھر جو ہے اس وقت کا لطف اور ہی ہوتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ابھی کرنا تھا، لیکن ابھی یہ نعت کا وقت ہے، ابھی مراقبہ معراج کھانے کے بعد آپ کیجیے گا، وہ جو ہے وہ تہجد کے وقت آج یا کل جو ہے وہ کریں، یعنی 40-45 منٹ اس دن، ایک دن چلو پڑھ لیں۔ شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے ہمارا طریقے شکر ہے، طریقے مجاہدہ نہیں ہے، طریقے زہد نہیں ہے، یہ طریقے مجاہدہ کہ بھائی بڑی کھانا نہیں، صبح روزہ رکھنا ہے، پائی گی یہ اندر باطن دی آگ کھولنی ہے تو کھانا چڑھنا پینا ہے، یہ راتاں نو جاگنا پینا ہے، نہیں یہ ملتی ہے فقیری۔ یہ باتیں جو باتیں تھے کہ یہ لوگوں کو بگانے والی بات ہے، ان کو کہیں خوب کھائیں، جتنا وقت ملتا ہے سوئیں، اور اللہ کو بھی پائیں، صرف اللہ کی نافرمانی نہ کرے، بھروسہ اللہ پاک پر، اپنے عمل پر نہ کرے۔ تو عبادت کر کر کے 500 سال جس نے وہ عبادت کی، اپنی عبادت پر بھروسہ کیا، اللہ کے عتاب میں آ گیا، وہ جس سے گناہ ہوا اس نے شرمندگی کا اظہار کیا، وہ اللہ کی رحمت میں وہ گرا جائے۔ اس لیے آخری بات کر کے پھر یہ اجازت لیتے ہیں۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میں دیکھتا ہوں سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ صاحب فتح و صاحب کشف، سارے ان کے لوگوں کے باطن ظاہر ان پر کھلے ہوئے ہوتے ہیں، سوچوں تک یہ بندے کی ایک دفعہ مرید، آپ نیچے گھر میں تھے، جیسے یہ چھت ہے خانقاہ کی گھر کی، وہ مریدین چڑھے، وہ اوپر چڑھ کے کسی عورت کچھ نکلی، کوئی لڑکی کچھ جا رہی تھی، اس کو دیکھنا شروع کر، تو آپ نے نیچے سے آواز دیا، کہ فرمایا میرے گھر میں اور میری خانقاہ میں، اور یہ بے حیائی نیچے سے آواز دی اوپر تھا، انہوں نے سمجھا چھت ہے کہاں نظر آ رہا ہے۔ یہ شرط نہیں ہے شیخ کے لیے کشف ہونا، یہ مشائخ کے لیے شرط نہیں، اس کا تزکیہ اور وہ رستہ جاننا شرط ہے، لیکن بعض دفعہ یہ مل جاتی ہے کئی بزرگوں کو، تو یہ اپنا چیز۔ تو وہ بات کر رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ بعض گناہ گاروں کا جو اللہ سے تعلق، جو نور ایمان ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے نور ایمان نظر آتا ہے بندے کا جتنا اس میں ہے۔ اب مثلا اگر طاقتور ہوگا تو وہ موٹاپا اس کا زیادہ ہوگا، یعنی ٹیوب کی طرح ہوگا، اگر کمزور ایمان ہے تو وہ ایک لکیر کی طرح ہوگا۔ فرماتے ہیں مجھے ہر ایک کے اوپر نظر آتا ہے، کفر بھی نظر آتا ہے، یہ بھی سارا۔ تو ہمارے عجیب بات یہ ہے، کئی دفعہ میں عبادت گزاروں کو دیکھتا ہوں، ان کا ایک ڈورا سا ایک دھاگے کی طرح ہوتا ہے، اور گناہ گاروں کو دیکھتا ہوں بعض دفعہ تو ان کا موٹا موٹا ہوتا ہے۔ یہ بڑی کہتے ہیں حیران، میرے لیے بھی حیران کن بات تھی کہ یہ عبادت وغیرہ تو یہ زیادہ کرتے ہیں، اور یہ تو عام لوگ ہیں، غلطی کر لی، نیکی کر لی، ملا جلا معاملہ۔ تو فرماتے ہیں جب توجہ کی تو پتہ چلا کہ یہ جو عبادت گزار ہیں، ہر ایک نہیں، یہ جو عبادت گزار ہیں، یہ عبادت سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھتے ہیں، اپنے نیک اعمال سے۔ عبادت کا تو مقصد ہے اللہ سے تعلق، اللہ کا خیال، اللہ کی حضوری آئے اس پر بہت، یہ اپنی عبادت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور میں نے یہ کیا، وہ کیا، نفل پڑھنے نے، انہیں کرنا ہے، میرا ٹائم ہو گیا، اے ہو گیا، وہ ہو گیا، ہاں اچھا بندے کے حقوق ضائع کر دیں گے۔ اب مہمان آیا، سب سے بڑا وظیفہ ہے اس کے پاس بیٹھا، یہ مہمان اتنے بیٹھے ہے، جی میں نفل پڑھا، میرے وظیفے کا ٹائم ہو گیا،
وہ اب جو ہے وظیفہ وہ نفل تھا، یہ واجب تھا، اب اس کو اللہ کا قرب کیسے مل رہا ہے؟ تو اس لیے جو ہے نیکی بھی کہتے ہیں کہ پوچھ کے کرنی چاہیے. کہ بزرگ نے کسی سے کہا کہ انہوں نے کہا میرے اندر تکبر، نے فرمایا لوگوں کے جوتے سیدھے کیا کرو. دوسرے وہ دن آئے تو دوسرا بھی جوتے سیدھے کر رہا تھا. آپ نے فرمایا تم کیوں کر رہے ہو؟ کہ جی آپ نے کہا دل کے تکبر ختم ہوتا ہے تو میں اس لیے کر رہا ہوں، میں بھی میرا بھی. فرمایا تم میں اور پیدا ہو رہا ہے، تمہارے اندر اس عمل سے اور پیدا ہو رہا ہے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ میں بڑے تواضع والا بندہ ہوں، میں بڑا عاجز انکسار ہوں. تمہارے اندر یہ تم اس کو چھوڑ دو، تم وہ عہدہ چھوڑ دو. یہ جو تم اذان کی عادت پڑی ہوئی ہے نا، تمہیں کسی کو اذان نہیں دینے، آج کے بعد اذان نہ دینا، اس سے تمہاری اصلاح ہوگی. تو اپنی مرضی کی چیز نہیں چھوڑتے تو آپ نہ دوسری کی آپ کر دیں. اب جگہ کئی لوگ میری جگہ پہ کیوں بیٹھ گیا فلانا فلانا، اور حضور علیہ السلام نے مثال دی، فرمایا اونٹ کی طرح جگہ نہ اپنے آگے. کوئی مسجد ہے جہاں کوئی بندہ بیٹھ گیا لیٹ گیا اپنا یعنی ہم نے کر گیا وہ چیزیں. تو یہ وہ فرماتے میں نے غور کیا کہ یہ جو عبادت گزار ہے ان کو نیکیوں کی طرف ان کا خیال لگا رہتا ہے، اس لیے ان کا ایمان کمزور ایسے. اور یہ جو گناہ گار ہیں ان کا اللہ کی طرف خیال لگا رہتا ہے، کیونکہ عمل تو ہوتا کوئی نہیں، کوئی سیدھا ہے. ان کو جب بھی کوئی کہتے ہے اللہ کرم کرے گا، اللہ ہی نے کرنا ہے جی، پلے تو کچھ نہیں، کوئی سب مکسچر جو کھچڑی جو بنائی ہوئی ہے. تو فرمایا لیکن ان کو جو اللہ کا خیال بار بار آتا ہے نا، تو ان کو عبادت کا مقصد مل جاتا ہے کہ یہ اللہ سے تعلق ان کا بن گیا. اور جو نیکوکار وہ بیچارے محروم، عبادت بھی کی لیکن وہ پہلے اسٹیشن پر ہی کھڑے ہو گئے، وسیلے پر کھڑے ہو گئے، یعنی اس پہ آگے نہ گئے. پل پہ کھڑے ہو گئے، پل ہی سے دیکھتے رہے پل کتنا خوبصورت ہے، پار نہ گئے. اور گناہ گار ہے پل تو ہے نہیں، یہ تو پار ہی کو دیکھتے ہیں، یا اللہ تو ہی پہنچانا ہے، تو ہی کرنا ہے، تو ہی قدر کرنا ہے، سب کچھ جو ہے وہ تو نے ہی کرنا ہے. تو اس طرح جو ہے اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی سمجھتا. یہ طریقے شکر کا مطلب یہ ہے جو نبی علیہ السلام کا طریقہ کہ غیر ضروری مجاہدہ نہیں، صرف گناہ سے بچنا، حضوری میں رہنا، جو نعمت استعمال کرو بس اللہ کا شکر کرو، سو کھاؤ پیو سنت کے مطابق زندگی، لوگوں کو تکلیف مت دو، بس جو ہے یہی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا. جب آپ مدینہ شریف آئے پھر کبھی آپ کو بتائیں گے. جزاکم اللہ خیر جزا. آپ سوالات بھی کئی لوگوں کے ہوتے ہیں بعد میں کریں گے، ابھی کھانے والے جو ہے وہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ بھیج دیں آہستہ آہستہ، تو انشاءاللہ جو ہے پھر بعد میں تھوڑا مراقبہ وہ جو بنیادی جس مقصد کے لیے آئے ہیں، کئی لوگوں کو تو وہ چلو حاصل ہو گیا، اب یہ نہیں آگے بھی منزلیں ہیں، اور مطلب یعنی کئیوں کو آج ہو جائے گا، کئیوں کو صبح ہو جائے گا ایسا. اور جس کو نہیں ہوا وہ پھر آئے اس کے ساتھ تنہائی میں اس کو بتائیں گے بھئی آپ کو کیوں نہیں ہو رہا. وہ ایک بندہ گیا جو اگلے دن وہ یہیں ہو گئے، بزرگ تھے، ہم شہر میں ملاقات، وہ کہتے جی میں پرانے زمانے میں حکیم ہوتے تھے، وہ ہاتھ دیکھ کے نبض بتا دیا کرتے تھے، اب میں ایسے بندوں کی تلاش میں ہوں جو میرا روحانی نبض دیکھ کے میرا بھی کوئی مرض بتا دیں. تو میں نے کہا آپ کو خود ہی وہ نظر نہ دے دیں، ایک ہے میں دیکھ کے بتاؤں، ایک ہے آپ ہی کو نظر دے دیں، وہ حکیم ہی بنا دیں. تو یہ تو اس سے بھی آگے کی بات. میں نے کہا آئیں وہ ہے آپ کو دینے کی بات، وہ چھوٹی بات ہے نبض، آپ کو خود ہی حکیم یعنی خود باطن کی نظر کھل گئی، وہ عیاں ہو جاتی بندے کی چیز. اللہ کا مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. اب آہستہ آہستہ ان کو جو ہے